کہ عورتوں میں سب سے پہلے قبول اسلام کرنے والی ہستی آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زمانہ جاہلیت میں بھی پاکیزہ زندگی عطا فرمائی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کی پاکیزگی اور پاک دامنی مشہور تھی۔ ہر ایک آپ کے اوصاف کا معترف تھا، ہر ایک آپ کے اخلاق کی نمائندگی کرتا تھا، اور اسی کے ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ مالدار بھی تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس سے تعلق جڑنے سے قبل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا 2 اور لوگوں سے نکاح ہوا، اور دونوں کے دونوں انتقال کر گئے۔ چنانچہ ان 2 شوہروں کے انتقال کے بعد کئی بڑے بڑے سرداران نے، کئی بڑے بڑے رئیسوں نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن آپ نے کسی کا بھی نکاح کی دعوت کو قبول نہیں فرمایا۔ آپ نے ہر ایک کی دعوت کو رد فرما دیا۔ چنانچہ چونکہ آپ مالدار تھیں تو مکہ پاک کے رہنے والوں میں یہ انداز تھا کہ وہ اپنے تجارتی کافلوں کو ملک شام اور ملک یمن میں لے جایا کرتے تھے، اور وہاں جا کر تجارت کیا کرتے تھے۔ اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس بات کو پسند کرتی تھی کہ جو شخص بھی میرا مال تجارت لے کر جائے وہ ایماندار ہو، وہ سچا ہو، دیانتدار ہو۔ اور دوسری جانب پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات مبارکہ اعلان نبوت سے قبل ہی صادق اور امین مشہور تھی۔ ہر ایک آپ کی سچائی کا دعوے دار تھا، ہر ایک پیارے محبوب علیہ السلام کو امین کہا کرتا تھا۔ حالانکہ ابھی آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت نہ فرمایا، ہر ایک اس بات کو نہیں جانتا تھا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو نبی آخر الزمان ہے، لیکن اس بات سے ہٹ کر ہر ایک پیارے محبوب علیہ السلام کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کیا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو طالب کی پرورش میں پیارے آقا علیہ السلام موجود تھے، چونکہ آقا علیہ السلام کے والد محترم کا 2 سال ہو چکا تھا، تو ابو طالب تنگدستی کا شکار ہو گئے، آسانی کا شکار ہو گئے، معاشی طور پر آپ پریشان ہو گئے۔ آپ نے اپنے بھتیجے پیارے محبوب علیہ السلام سے گزارش کی کہ حضرت خدیجہ کا جو قافلہ ہے وہ ملک شام تجارت کے لیے جا رہا ہے، آپ ان کے پاس جائیے، آپ ان کے پاس جا کر جب اپنی درخواست پیش کریں گے تو وہ آپ کی درخواست کو ٹھکرائے گی نہیں، کیونکہ آپ امانت دار ہیں، آپ صادق ہیں۔ لہٰذا آپ جائیے اور اپنا تجارتی قافلہ آپ کے سپرد کرتے اس بات کی پیشکش کیجیے۔ لیکن پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنے چچا سے عرض کی کہ چچا جان، میں حضرت خدیجہ کے پاس جا کر سوالی نہیں بنوں گا، میں ان کے پاس جا کر سوال نہیں کروں گا، وہ خود ہی مجھے تجارتی قافلہ لے جانے کی پیشکش کریں گی۔ چنانچہ دوسری جانب حضرت خدیجہ بھی چاہتی تھی کہ پیارے محبوب علیہ السلام حضرت
والی ہے کہ میں اوروں سے زیادہ آپ کو عطا فرماؤں گی، اور لوگ تجارت میں جتنا نفع دیتے ہیں میں اس سے آپ کو دگنا دوں گی۔ چنانچہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ اپنا غلام جس کا نام میسرہ تھا، اس غلام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رکھ دیتی اور میسرہ کو یہ تلقین کرتی ہے، یہ وصیت کرتی ہے کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو ماننا، ان کی رائے سے اختلاف مت کرنا، قدم قدم پر ان کا ساتھ دینا۔ چنانچہ یہ تلقین ہو جانے کے بعد یہ قافلہ رواں دواں ہوتا، وہ شام پہنچتے ہیں، وہ شام پہنچ کر ایک درخت کے سائے میں پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہوتے ہیں۔ جیسے ہی پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر آرام فرما ہوتے ہیں، ایک عیسائی راہب آ جاتا۔ عیسائی راہب آ جاتا ہے، میسرہ کو وہ پہلے سے جانتا تھا کیونکہ وہ پہلے بھی تجارتی کاموں کے ساتھ آیا کرتا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی پیارے محبوب کو اس درخت کے سائے میں ملاحظت کرتا ہے تو عیسائی راہب فوراً آ کر پوچھتا ہے، جناب یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ میسرہ کہتا ہے، یار معلوم میں سے قریش کا ایک فرد ہے۔ وہ عیسائی راہب کہتا ہے، یہ کوئی عام فرد نہیں ہے، کیونکہ اس درخت کے سائے میں وہی شخص آرام کرتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے، وہ نبی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس عیسائی راہب نے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ کہنے لگا، ان کی آنکھوں میں تو ایسی سرخی ہے کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو اس نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہی آخری نبی ہے، انہی کے اوصاف ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھے، اے کاش جس وقت کے اعلان نبوت کریں اس وقت میں زندہ ہوں۔ یہ اچھی خبر سن کر میسرہ جھوم جاتا ہے۔ اور بھی کمالات دیکھیں، حضرت خدیجہ نے تو وصیت کی تھی ان کی بات کو رد مت کرنا، ان کی ہر بات ماننا، لیکن جیسے ہی میسرہ یہ کمالات دیکھتا ہے، یہ اوصاف سنتا ہے، پھر تو غلام بن جاتا ہے۔ جسے غلام آقا کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، ایسے غلام بن جاتا ہے۔ چنانچہ پھر تجارت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور تجارت سے نفع حاصل کر کے واپسی کے لیے سامان خریدنے کی تیاری ہوتی ہے۔ واپسی کے لیے سامان خریدنے کے لیے جب بازار جاتے ہیں تو کسی بات پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنے والے سے اطلاع ہو جاتا ہے۔ اب جو دکاندار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب آپ لات و عزا کی قسم کھائیں، جو بت ہیں آپ ان کی قسم کھائیں۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جب ان کے پاس سے گزرتا ہوں انہیں دیکھتا تک نہیں ہوں، ان کی قسم کھانا تو دور کی بات ہے، ان کی قسم تو میں ہرگز نہیں کھا سکتا، میں ان کی طرف دیکھتا نہیں ہوں، ان کی قسم کیسے کھاؤں؟ چنانچہ وہ دکاندار بھی جو تھا وہ میسرہ سے اکیلے میں پوچھنے لگا، یہ کون ہے؟ وہ بتانے لگے کہ یہ قریش کے ایک فرد ہیں۔ اس نے یہ بتایا کہ جناب یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، جو انہوں نے بات کہی ہے ان کی یہ اوصاف ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھے ہیں، اور ان کا نام احمد ہوگا، ان کا نام احمد ہوگا اور یہ آخری نبی ہے۔ چنانچہ اس طرح کے اوصاف سن سن کر میسرہ کے دل میں پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بڑھتی ہی چلی گئی۔ چنانچہ جب واپسی کا سفر ہوا تو میسرہ نے دھوپ کے وقت میں دیکھا کہ تپتی ہوئی دھوپ ہے، لیکن پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر سایہ ہوا ہے، فرشتوں نے آپ کے سر پر بادلوں سے سایہ کیا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت میسرہ نے جب پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی کے اوصاف دیکھے اور جب نفع دیکھا تو گزارش کی کہ موقع پاک جب آنے والا تھا تو میسرہ کہنے لگا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ آپ اس نفع کی خبر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خود جا کر دیں۔
وجہ سے اس بار تجارت میں نفع ہوا ہے۔ چنانچہ پیارے محبوب علیہ السلام جب مکہ پاک کی حدود میں ہوتے ہیں تو حضرت خدیجہ بھی اپنے گھر سے پیارے محبوب علیہ السلام کو آتا وہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ بھی دوپہر کا وقت ہے، سورج اپنی روشنی سے پورے عالم کو روشن کیے ہوئے ہے، لیکن اس تپتی ہوئی دھوپ کے اندر حضرت خدیجہ دیکھتی ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام پر بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام پہنچتے ہیں، نفع کی خبر دیکھتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتی ہیں اور اس بات کی تصدیق کے لیے پیارے محبوب علیہ السلام نے استفسار فرماتی ہیں کہ میسرہ کہاں ہے؟ میسرہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اسے میں جدل میں پیچھے چھوڑایا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اسی منظر کو دیکھنے کے لیے پیارے محبوب کو دوبارہ بھیجا، کیا دوبارہ جائیے میسرہ کو جلدی لے کر آئیے۔ چنانچہ جیسے ہی پیارے محبوب اپنے اونٹ پر سوار ہو کر دوبارہ جاتے ہیں، وہی منظر حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی آنکھوں سے دوبارہ دیکھتی ہیں کہ ہر طرف سورج کی روشنی ہے، ہر طرف سورج کی تپش ہے، لیکن پیارے محبوب علیہ السلام پر سایہ۔ اب یہ مناظر دیکھ کر اور پھر میسرہ نے بھی جو کمالات دیکھے، جو باتیں عیسائی راہب نے بتائی، وہ ساری کی ساری باتیں آپ کو بتائیں۔ پھر ایک مکہ پاک میں ایک دن مخصوص ہوتا تھا جسے عورتوں کی عید کہا جاتا تھا۔ اس دن مکہ پاک میں ساری عورتیں حاضر ہو کر مکے کا طواف کیا کرتی تھی، بیت اللہ کا طواف کرتی تھی۔ بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے مکہ پاک کی عورتوں، عنقریب تمہارے درمیان ایک آخری نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، لہذا تم میں سے جس سے کوشش ہو سکے وہ یہ کوشش کرے کہ ان کی زوجہ بن جائے، ان کی زوجہ بننے کا شرف حاصل کرے۔ باقی عورتوں نے تو اس شخص کو پتھر مار کر سب کلامی کر کے اسے واپسی بھیج دیا، لیکن حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ میں نے اس بات کا عہد کر لیا کہ کاش میرا نکاح پیارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے۔ اب اس خواہش کا اظہار آپ نے اپنی سہیلی سے کیا۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ سہیلی حضرت خدیجہ کا پیغام لے کر جاتی ہیں کہ پیارے محبوب علیہ السلام آخر نکاح کیوں نہیں فرماتے؟ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس مال کم ہے، میں اس لیے نکاح نہیں کرتا۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت خدیجہ کی سہیلی نے عرض کیا کہ اگر آپ کو مال کی بھی ٹینشن نہ ہو اور کہ حسن و جمال والی ہو، اگر آپ کو ایسی عورت کی پیشکش ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ پیارے محبوب نے فرمایا وہ کون ہے؟ عرض کی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ کہا ان سے نکاح کیسے ہوگا؟ حضرت خدیجہ کی سہیلی نے کہا کہ اس کی ذمہ داری آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ چنانچہ اس انداز سے پیارے محبوب علیہ السلام کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہو جاتا۔ اچھا، اس مقام پر ایک بات یہ بھی سماعت فرمائیں کہ بعض جاہل لوگ، پڑھے لکھے جاہل لوگ، ایک نامی گرامی چینل کا نامی گرامی صحافی، وہ اس رشتے کو پیارے محبوب علیہ السلام کے اس پاکیزہ رشتے کو عشق مجازی کے ساتھ جوڑتا ہے۔ عشق مجازی کی مثال دیتے ہوئے وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں جناب عشق مجازی میں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ پیارے محبوب نے بھی عشق کیا۔ حالانکہ اس تمام واقعے میں ان تمام باتوں میں یہ بات واضح ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے نکاح کی پیشکش تھی۔ بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیارے محبوب کا نکاح ہو جاتا ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے محبوب علیہ السلام کا ہر آن ساتھ دینے والی۔ بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ میں اختصار کے ساتھ آخری گفتگو کو پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ
اللہ تعالی عنہ کو اسعاد ثواب کرے. اللہ کریم ہم سب کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان نصیب